حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطهامي أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين، ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران مہمان دشت نینوا، ماتمداران کریم کربلا، ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اور آل محمد علیہ السلام کی عنایتوں کے ممنون کرم ہیں کہ اس نے اور ان ذوات مقدسہ نے یہ کرم فرمایا کہ میں پھر آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اور میری زندگی کے قیمتی ترین یہ لمحات ہیں جو میں آپ کے درمیان ہوں. یوں تو اس درمیان جب میں آپ کے پاس نہ آ سکا، کئی ملکوں کا سفر رہا، مختلف شہروں اور بستیوں سے خطاب رہا، مگر آپ سے ملاقات کی جو ایک خواہش دل میں تھی، جو تڑپ تھی، وہ اپنی جگہ باقی تھی. اور صد شکر اس کریم کربلا کا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا ایک موقع ہمیں فراہم کیا. میں اپنے ان تمام احباب اور جوانوں کا شکر گزار ہوں، بزرگوں کے شکریہ کے ساتھ، جنہوں نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کے درمیان کرنے کا شرف حاصل کر سکوں. دیکھیے، یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے اور اس دنیا میں ترقی کا یہ عالم ہے کہ ذرے کو ایٹم بم کی صورت میں تبدیل کر کے قیمتی ترین اور خطرناک ترین اسلحے بنائے جا رہے ہیں. زمانے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سمندر کی تہوں کو چاک کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے اس نے راستے بنا دیے ہیں انڈر واٹر. آپ دیکھتے بھی جائیں اور سفر بھی کرتے چلے جائیں. زمانے نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ
لمحے میں آپ بیٹھ کر کے اپنی آواز، اپنی تصویر اور اپنی باتوں کو دنیا کے کسی گوش و کنار میں پہنچا سکتے ہیں، جس کی زندہ مثال یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا کیمرہ اور موبائل ہے۔ میں بول یہاں رہا ہوں اور پوری دنیا کے لوگ مجھے سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ زمانے نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، وہ ہلنے بھی نہیں چاہتا اور کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف انگلیوں کے اشارے کے ذریعے سے وہ گھر میں روشنی کر دیتا ہے اور انگلی کے اشارے سے گھر میں اندھیرا کر دیتا ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ زمین پہ رہتے رہتے تھک گیا ہے، اب وہ چاند پہ زمین خرید رہا ہے۔ یہ بے صبرہ انسان اور اتنی وسیع زندگی سے راضی نہ ہو کر کے اتنا تھکا ہوا ہے، بلکہ کہوں کہ اتنا بلندی مزاج یہ ہو گیا ہے کہ زمین کی وسعتیں اسے کم نظر آنے لگی ہیں۔ وہ آسمان پہ نہیں بلکہ چاند پہ جانے کے بسنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا کہ سورج کی کرنوں اور دھوپ اور اس کی تپش سے اپنے آپ کو بچا پاتا تو یہ سورج پہ بھی زمین خریدنے کی بات کرتا، مگر اس کے آب و تاب کو برداشت نہ کر پا کے دور ہی دور سے رہ رہا، سو اس پر تحقیق کر رہا ہے، بسنے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے دیش نے بھی اتنی ترقی کر لی، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہمیں گرو محسوس ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ناز کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے، اور بلکہ ایک انفرادی اس کی کیفیت یہ رہی ہے جو اس نے اپنا ایک سیارہ وہاں پر بھیجا اور بھیج کر کے اپنے تحقیقی مراحل کو طے کر لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چاند پہ گئے اور ہم تو یہ دعا کریں کہ ہمارا ملک اور ترقی کرے، چاند سے اوپر اور پرے جاتا رہے، اس لیے کہ اس مٹی پر ہم رہتے، ہمارے اس ملک کو اور ترقی کی دعاؤں دے دیں کہ ہمیں جی چاہے تو اور دعا کرتے اس ملک کے لیے۔ لیکن دنیا نے جتنی ترقی کی ہے، چاند پر بھی اگر یہ دنیا پہنچ گئی ہے تو چاند پہ پہنچنے کے بعد آپ سب نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہاں پہنچنے کے بعد، جانے کے بعد انہیں کہیں پانی مل رہا ہے، کہیں گڑھا مل رہا ہے، کہیں اس کے نشانات مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پانی کا ملنا، کچھ چیزوں کا ملنا، اس کے مطلب اس کے پہلے وہاں کچھ اثرات پائے جاتے تھے، لوگ پائے جاتے تھے۔ لوگ نہ پائے جاتے، کسی کا گزر ضرور ہوا ہوگا۔ دنیا اتنے 100 سال، اتنے ہزار یا لاکھ سال کے بعد جس چاند پر پہنچنے کے بعد میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر بھر دیتے کہ ہم بھی پہنچ گئے، ہم بھی پہنچ گئے، ہم بھی پہنچ گئے۔ جہاں تم آج اتنے لاکھوں برس پہنچنے کے بعد جب پہنچتے ہو تو وہاں جانے کے بعد تم کو کسی کے نشانے قدم دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں جانے کے بعد آج دنیا اتنا ناز کرتی ہے کہ ہم نے چاند کا سفر طے کر لیا ہے اور چاند پہ جا کر کے ہم نے پڑاؤ ڈال دیا، تم وہاں جا کر کے ناز کرتے ہو کہ ہم نے چاند پر جگہ بنا لی ہے۔ ہم ایسے کے ماننے والے ہیں، جاتا نہیں ہے، جھولے میں لیٹا ہوتا، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو ٹلتا نہیں، 2 ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے۔ ایسے کو ماننے کی ضرورت ہے کہ وہاں جانے کے بعد فخر نہ کرو۔ میں 2 باتیں کہوں گا۔ چاند پہ جانے کے بعد اتنا ناز کرتے کہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہاں سے اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے۔ گھرانہ ایسا 2 ٹکڑوں میں بٹا ہے نا، یہ اس گھرانے کی خاصیت یہ ہے، اس گھرانے کی پہچان یہ ہے کہ یہ اشارہ کرے یا پہنچ جائیں۔ اگر یہ پہنچ جاتے ہیں تو کعبے کی دیوار میں شگاف ہو جاتا ہے۔ تو جو فرمائیں، اگر یہ پہنچ جاتے ہیں تو کعبے کے دیوار میں شگاف ہو جاتا ہے، اور اگر یہ پہنچنے وہاں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، یہیں بیٹھ کے اشارہ کرتے تو چاند 2 ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے۔ اور ایسے کو ہم نے مانا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ 50 سال کیوں ترقی کرنا چاہتے ہیں، عبادت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ 50 سال 60 سال 70 سال آپ کس لیے عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ نمازیں آپ پڑھیں، روزے آپ رکھیں، صدقات آپ دیں، خیرات آپ دیں، نیات جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جنت میں چلے جائیں۔ کسی بھی فرقے والے سے پوچھئے، کسی بھی مذہب کا، میری جانب آپ متوجہ رہیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں، مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کسی بھی مذہب اور فرقے والے سے پوچھئے، چاہے داڑھی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لمبی رکھے، چھوٹی رکھے، تکونی رکھے، جس بھی طرح کے ہیں وہ پڑھائے، گنڈے دار والی پڑھیں، وقت سے پہلے پڑھ لیں، وقت کے بعد پڑھیں، ان ساری نمازوں کا کیا مقصد ہے؟ جنت جانا چاہتے ہیں نا۔ روزے رکھتے ہیں، اچھا مزے کی بات ہے، وقت سے پہلے کھا لیتے، دیر تک کھاتے، مگر جنت جانا چاہتے ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں، حج میں جانے کے بعد سب کچھ کرتے ہیں سوائے حج کے۔
سب کچھ کرتے ہیں سوائے حج کے، جتنی شاپنگ ہو چکی، جتنے مال ہیں، جتنی مارکیٹ ہے، جتنی دیواریں ہیں، سب کو دیکھنے کے بعد، جھانکنے کے بعد وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. سب کچھ کرتے ہیں. میں نے اس لیے کہا ہے سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر علی کی محبت کے بغیر صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان صحیح کرو گے، علی کی محبت نہیں ہوگی تو یہ دوڑ ہے صحیح نہیں ہوگی. اگر علی کی محبت کے بغیر کعبے کے ارد گرد دوڑو گے، طواف نہیں ہوگا. اور ایک آنے والا آ کر کے چلا گیا، یہ اتنے برس سے اس کعبے کے گرد دو لوگ ہیں، دو طبقہ ہے. کعبے کے گرد دو لوگ طواف کرتے ہیں. ایک طواف کر کے اس جگہ کی تلاش میں ہے کہ کہاں سے میرا مولا گیا اور آیا تھا. توجہ فرمائیں. ایک طبقہ وہ ہے جو جانے کے بعد طواف کرتے کرتے اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہاں سے میرا مولا گیا اور آیا تھا. ایک طبقہ وہ ہے جو حیران ہے کہ کہاں سے گیا اور کہاں سے آیا تھا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہر مذہب جیتے سلامت رہے. ہر طبقہ یہ چاہتا ہے بس جنت مل جائے، بس جنت مل جائے. اور یہ تو حدیث سنی ہوگی، وائرل ہوئی، فیس بک پہ بھی جاتی، واٹس ایپ پہ جاتی، سوشل میڈیا پہ بھی کتابوں سے اٹھ کر کے اب تو بڑا سہارا میڈیا سوشل میڈیا کے لیا جاتا ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ماں کو راضی کرنا ہوگا. جنت میں جانے کے لیے توجہ فرمائیں، جنت میں جانے کے لیے ماں کو راضی کرنا ضروری ہے. آخر یہ کیسا بے انصاف عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے، جنت میں جانے کے لیے ماں کو راضی کرنے پہ مجبور ہے. وہ کہتا ہے کہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن جس جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے جوانوں کے سردار کی ماں کو کبھی راضی کرنے کی بات نہیں کرتا ہے. اگر جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں کو راضی کر لیا ہے تو اگر اصلی ماں راضی ہو گئی ہے تو یہ ماں خود بخود راضی ہو جائے گی. جنت جانا چاہتے ہیں. آئیے میں بتاؤں جنت کون سی چیز ہے اور کہاں جانے کے لیے سارے لوگ پریشان ہیں. مزے کی بات یہ تو میڈیا پر سوشل میڈیا پہ جملہ بڑا اچھے انداز میں لکھا جانے لگا. جس سے پوچھئے کہ آپ کی دلی خواہش کیا ہے، کسی بھی طبقے و فرقے کے ہوں، ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو ابھی تو 40 کا موسم بس آنے والا ہے اور بالکل آمد ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے جانے والے ہیں. میرے پروردگار جو جانے کی امید میں، اللہ ان کے سفر کو آمادہ کر اور بخیر اور آسان کر. اے پروردگار جو اب تک نہیں جا سکے ان کو آئندہ کم سے کم آنے والے اس برس کے ختم ہونے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہم سے جب پوچھا جاتا تو ہماری تو بس ایک دعا، ہمارا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا اٹھتے بیٹھتے کو تھی بس کربلا پہنچ جائیں. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے ان کو کربلا سے اللہ جانے کی الرجی ہو جاتی. یہ دو میدانوں سے بہت ڈرتے ہیں، اس لیے کہ رات اور غار والے یہ دو میدانوں سے یا کربلا کا ہو یا غدیر کا ہو. اور ان سے جب پوچھا جاتا تو کہتے کہ بس سرکار کی گلی میں مرنا چاہتا ہوں. یہی تو نعرہ ہوتا ہے کہ بس سرکار کی گلی میں مرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے آپ کو موت آئے اور جلدی آ جائے. اللہ کرے آپ کو موت آئے اور جلدی آ جائے. کہاں مرے تو اللہ جانتا اور آپ جانتے. سرکار کی گلی میں مرنے کی تمنا رکھنے والے کبھی بغل کی مسجد میں جاتے ہیں؟ تو ہر ایک کو جنت کی فکر ہوتی، بس جنت مل جائے. آئیے میں دیکھیے جب بھی اگر میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں، ہر ایک کو ان کے مزاج سے واقف ہوں. تو جو جس مزاج کا ہوتا ہے یا جس لیول کا ہوتا ہے اسے اسی طرح کی خواہش کریں گے. اگر کوئی بچہ ہوگا تو کہیں گے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی ہم کو دے دو. تھوڑا سا اور کوئی بڑا رہا تو اسے دوسری چیز کہیں گے بھیا ذرا ہمارے لیے آپ انجام دے دیں. جو اگر اس گھرانے اور علاقے کا اگر کوئی بزرگ ہے تو ان سے کوئی اور چیز نہیں، ان سے دعا مانگیں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ حیثیت دیکھ کر کے سوال کیا جاتا ہے
قد کاٹھی کو دیکھ کر کے، میں آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہوں، حیثیت کو دیکھ کر کے سوال کیا جاتا ہے، قد کاٹھی کو دیکھ کر کے اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے اور اس سے مانگا جاتا ہے۔ ہم جب کبھی آل محمد علیہ السلام سے مانگتے، التجا ہے آپ سے، ان سے جب بھی مانگنا ہوتا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، آقا ہمیں بیٹا دے دے، پرموشن دے دے، صحت دے دے، سلامتی دے دے، پیسہ دے دے، نوکری دے دے، یہ ساری چیزیں مانگتے چلے جاتے ہیں۔ ہوتے 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 اے میرے عزیزوں، جب ان آل محمد علیہ السلام سے مانگے تو جملہ ہے ایک عظیم خطیب کا، سنیے، حیثیت دیکھ کر کے سوال کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہمارے ملک کا سی ایم، پی ایم، اگر آپ کے اسٹیٹ کا سی ایم ہو جائے، چیف منسٹر، یا ملک کے اگر پی ایم صاحب سے اگر ہمارے یہ ہو جائے کہ قسمت کا بھلا ہو جائے ہمارا، ان سے ملاقات ہو جائے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، ملک کے صدر سے، اور میں جاؤں اور جانے کے بعد ان سے کہوں کہ صاحب 5 روپے دے دیجیے، بہت توجہ فرمائیں۔ اگر میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے کسی بھی طرح سے ملاقات ہو جائے کوئی طریقے سے، اور میں جب ان کے قریب پہنچوں، ان سے جانے کے بعد وہ مجھے 5 روپے دے دے، تو ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ اپنے آپ کو دیکھے گا، بغل کو دیکھے گا، ہم کو بھی، وہ یہی سوچے گا یا تو اس کو میری پہچان نہیں ہے۔ میں کچھ بات پہنچانا چاہتا ہوں، یا تو اس کو میری پہچان نہیں ہے یا اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ اس کو یا تو میری پہچان نہیں کہ میں کون ہوں، کیا دے سکتا ہوں، یا تو یہ مجھے پہچانتا نہیں، یا تو اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر صحیح دماغ انسان ہوتا، اگر اس کے سینس کام کر رہے ہوتے اور یہ مجھے جانتا ہوتا کہ میں کون ہوں، تو یہ 5 کا سکہ، یہ 100 کی نوٹ نہ مانگتا، ہم سے منتری پد مانگتا، ہم سے وزارت مانگتا، ہم سے کسی بہت بڑے علاقے کے اور اس کے ٹھیکے کی ڈیل مانگتا۔ یہ ہوتا نا، حیثیت دیکھ کے مانگی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہو، جنت پیدا ہوئی ہو، ان آل محمد سے جب آپ سوال کریں تو بڑوں سے چھوٹی چیز نہیں مانگی جاتی۔ میں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، بڑوں سے چھوٹی چیز نہیں مانگی جاتی۔ آپ سوچیں مولانا صرف خطابت نہیں، میں آئیے دعوے کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے، بارہا میں نے پڑھا، اور ہو سکتا آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سنا ہوگا، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے، ایک علی کا اور آل علی کا چاہنے والا ہے جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے۔ اب یہ تو پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے نا، جب بادشاہ زندہ ہوتے ہیں تو علی کے دیوانوں کو، علی کے چاہنے والوں کو دیوانہ کہتے ہیں، جب آل محمد نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے تو ان کے چاہنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن نہ کل کا دیوانہ ڈرا تھا نہ ہم، وہ بیٹھا ہوا راستے میں وقت کا بادشاہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا زمین پہ لائن کھینچ رہا ہے۔ میں ایک لفظ استعمال کروں گا، شاید میرے بچے نہ سمجھ پائیں، بزرگ بھی جان جائیں گے، اب تو زمانہ اس لیے کہ اینڈرائیڈ موبائل کا۔ صاحبت فرمائیں، آگے آ جائیے آپ حضرات۔ تو میں دیکھا کہ ایک علی کا دیوانہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کچھ خط کھینچ رہا، لائن بنا رہا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا ہے، ہارون، زبیدہ نام ہے شریک حیات کا۔ جب قریب پہنچے تو یہ تو چپ رہا، لیکن جو مزاج شنا سے محبت و محب آل محمد تھی، اس نے جا کر کے پیار بھرے لہجے میں یہ پوچھا، بولول کیا کر رہے ہو؟ تو بولول نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا ادب کے دائرے میں کہ بی بی جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے، لائن یہاں کھینچ رہے ہیں، گھر جنت میں بن رہا ہے، تو تاریخی حساب سے حق تو بنتا ہے کہ یہ کہیں۔ جیسے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ لیکن کیا کہنا اس مزاج شناس کا؟ کہا بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے میں؟ جو اس وقت کے چند درہم و دینار آج کے روپے پیسوں میں سکوں میں کہا دے دیا ہو۔ میں یہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں، بولول کیا کر رہے؟ زمین میں بیٹھے ہوئے لائن کھینچ رہے تھے، گھر جنت میں بن رہا تھا۔ ایک لفظ استعمال کروں، کیا کہنا بہلول کے ہاتھوں کا کرشمہ اور معجزہ کیسا کاربن نیچے رکھا تھا کہ ایک نقشہ یہاں بنا رہے، گھر جنت میں بن رہا ہے۔ کیسا کاربن رکھا ہوا ہے
کہ نقشہ یہاں بنایا جا رہا ہے، گھر جنت میں بن رہا ہے، بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کیا قیمت ہے؟ جو اس وقت کہا چند درہم و دینار۔ اشرفیہ میں بچوں کو بتاؤں، جب بھی اشرفی کی بات کہی جاتی ہے کہ اشرفی، تو اشرفی کا مطلب کھانا نہیں ہوتا ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں ہوتی، وہ بالوشاہی ہوتی ہے اور دیگر مٹھائیاں ہوتی ہے۔ سونے کے سکے کو اشرفی کہا جاتا ہے۔ بچپن تک ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہوگی، نام میں اتنی مٹھاس پائی جاتی۔ جتنا کہا کہ چند سکہ درہم و دینار دینا تھا، بہلول کو دیا زبیدہ نے، اور ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی کہ میاں کو تو ناراضگی ہونی چاہیے تھی نا، کہ اگر دنیا پاگل و دیوانہ ہے تو کم سے کم تم تو سمجھدار ہو، تم کو تو یہ نادانی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یہاں بیٹھا ہوا زمین پہ خط کھینچ رہا تو جنت میں گھر بیچ رہا، وہ بیچ بھی رہا، مدد کرنا تھی تو صدقہ دے دیتے، اگر دے نہیں تھا تو صدقہ دے دیتی۔ کیوں تم نے اس کو مدد کیا؟ تم نے اس کو خریدا کیوں؟ یہی بتانا چاہا کہ آل محمد دلال نہیں ہوتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے ہیں، محنت کی کمائی کھاتے ہیں۔ کام صدقہ نہیں دینا چاہیے تھا، گیا کہ چلے گیا، ٹھیک ہے دے دیا، تم نے دے دیا، مدد کر دینی چاہیے تھی، خریدنا نہیں چاہیے تھا۔ تاریخ نے لکھا گیا بادشاہت کے بستر پہ لیٹا، کس کو نہیں نیند آتی؟ خواب آیا، خواب میں دیکھنے کے بعد دیکھا کہ گھر بنا ہوا جنت دیکھی اس نے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گھرانے والے اگر دیکھیں گے بھی تو خواب ہی میں دیکھ سکتے ہیں بس۔ تو جو فرمائے میرے ساتھ رہیں آپ، یہ گھرانہ اگر ہو سکتا تو یہ خواب ہی میں دیکھ سکتا، اور یہ خواب میں بھی دیکھیں گے بھی تو آل محمد کے صدقے میں دیکھیں گے۔ ایک گھر لکھا ہے، اس پہ لکھا ہوا کہ یہ وہ گھر ہے جس کو زبیدہ نے بہلول سے خریدا تھا۔ اب کس کو نیند آتی ہے؟ امام وقت کو پہچاننے کی کوشش کر، میری گفتگو 5 دنوں تک اسی سلسلے میں ہوگی، امام کی معرفت اور علی اور عدالت پر۔ آنکھ کھلی، کس کو نیند آتی ہے؟ نرم بستر کانٹوں کا بستر ہو گیا، تکیہ پتھر بن گیا، آنکھوں سے نیند ایسے روٹھی کہ دونوں پلکیں آپس میں ندی کے 2 پارٹ ہو گئے، ملنے کا نام نہیں لیتے، بے چین ہے، مگر کریں تو کیا کریں؟ پہلی بار ہے جو صبح کا انتظار کر رہا ہے۔ اب تک دربار اس کا انتظار کرتا تھا، یہ صبح کا انتظار کر۔ اپنی سلامتی سے پہلے اپنے امام جمعہ جماعت، پھر اپنی سلامتی، اور جس پر ہم سب کی سلامتی متوقف ہے، سرکار حجت کی سلامتی کی صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ یہ دونوں پلکیں نہیں ہوگی، ندی کے 2 پارٹ دونوں ملنے کا نام نہیں لیتی، نیند ایسے آنکھوں سے روٹ گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ صبح کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب انتظار فطرت کا تقاضا ہے، شرک نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، انتظار فطرت کا تقاضا۔ کس کا انتظار؟ ایسی صبح جو کسی جنت کا پیغام دے جائے، ایسی صبح جو امن کا پیغام دے جائے، ایسی صبح جو کسی نجات کا پیغام دے جائے۔ خواب میں اگر کوئی مخالف بھی دیکھ لے تو صبح کا انتظار کرتا ہے۔ جس نے پورے وجود کے ساتھ آل محمد کو دیکھا ہو، ہم کسی کا انتظار کیوں نہ کریں؟ صبح کا انتظار کانٹوں کا، یہ کانٹوں کا جیسا بستر ہو گیا، پھولوں کی سیج صبح ہونے کے بعد۔ اب میں کیا کہوں، آج کے زمانے سے اسے تطبیق نہیں دے سکتا، پیار الجھ آ گیا، سمٹ آیا لہجے میں۔ سنو، اور یہ آپ سب کے بھی نام، جوانوں کے نام پیغام ہو، اگر آپ کرخت لہجے میں اہلیہ سے بات کریں تو بھی رہتا کہ ابھی آپ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، نارمل بات کریں تو بھی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کبھی جی ہی چاہے جائے، وہ میں ٹک ٹاک والی لفظ استعمال نہیں کروں گا، کسی اچھے لفظ سے اگر آپ مخاطب کر لیں تو بھی چوکیں کہ کیا بات ہے آج ایسے آپ یاد کر رہے ہیں۔ یعنی کسی پل کل وہ آپ کو اگر اس طرح صاحب سے رہے تو بھی چین، ایسے بھی نہیں۔ لہٰذا ایک لہجے پہ ہمیشہ عادی رکھیے، کبھی چوکنے پہ مجبور نہ کریے کہ کیا ہوگا جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ساتھ اب وہ ایک لہجے میں پوچھا کہ سنو آج نہ چلو گی، اب میں جو ہے وہ مارننگ واک کیوں کہوں، صبح کا ٹہلنا کیوں کہوں، صبح گائی و چہل قدمی، وہ ساری لفظیں جو ہوگی چلو گی نا؟ کہ ٹھیک ہے آپ جیسا حکم فرمائیں۔ وہ تو منتظر تھی، متبسم تھی کہ تم دیکھ تو لو، تم تو مجبور کرو اس راہ پہ چلنے کے لیے۔ چلے، چلتے گئے، کیفیت بدلی ہوئی ہے۔
اچھا ہوتا بھی یہی ہے. اچھا میں زیادہ ڈیپ میں نہ جاؤں. کیفیت بدلی ہوئی کہ آپ چلتے جا رہے ہیں اور بہت تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا کہنا اس معمار جنت کا, اس محب آل محمد کا, اس دیوانے آل محمد کا, اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے, اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے. یہ دو لوگوں کا قافلہ جیسے پہنچا, لپک کے آگے گئے, پیار بھرا سلام کیا. پیار بھرے سلام کے بعد وہی پچھلا والا سوال دہرایا, کیا کر رہے ہو؟ لہجے میں اطمینان و اعتماد کے ساتھ کہا, جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ کہا بنا ہی اسی لیے رہیں کہ بیچے. کیا لوگے؟ کہا تیری پوری سلطنت. یہی ہے نا, کیا لوگے؟ کہا تیری پوری سلطنت. چراغ پا ہو کر کے الجھ کے کہتا, دنیا اسی لیے تجھے دیوانہ کہتی. یہی گھر کل جب بیچا تھا, اہلیہ کے ہاتھ بیچا, چند سکوں میں بیچ دیا. آج مجھ سے کہتا تیری پوری سلطنت. ایک بار علی کا دامن چاہنے والا دامن کو جھاڑ کے کہتا, یہی بتانا چاہتا ہوں, وہ غیب پہ ایمان لائی تھی, تو دیکھ کے ایمان لایا ہے. وہ غیب پہ ایمان لائی تھی, تو دیکھ کے ایمان لایا. جب آئے گا ہمارا امام حامل علم و علم احمد مختار, وارث ذوالفقار, صاحب دلدل سوار, ساقی کوثر کا لال, سورہ توبہ کے مبلغ کا پسر, قرآن کے مفسر کا لال, نور نظر, فاطمہ کا لخت جگر, جب آئے گا دنیا کی آس کائنات کو نجات دہندہ, جب آئے گا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حدیث, تاریخ نے حدیث کہتی, چھٹے ماہ فرماتے یعضون علی یدیہم, اپنے ہاتھوں سے اپنے دانتوں سے کاٹ لیں گے. اے میرے اللہ, یہاں دیکھا تھا, وہاں دیکھا تھا, وہاں دیکھا تھا, وہاں دیکھا تھا. حیران ہو کر کے دانت کاٹیں گے, اس لیے کہ اس کو تو کئی جگہ دیکھا تھا مگر پہچانا نہ تھا. جو حیران ہو جائے, جو امام وقت کو دیکھ کر کے حیران ہو جائے, وہ سقیفائی ہے. جو دیکھ کے سلام کریں گے وہ کربلائی ہوں گے. لہذا اپنے امام سے رابطہ رکھیے, صبح شام اپنے آقا کو سلام کرتے رہیے, اس لیے کہ جب دکھے تو آپ کو اجنبی دکھائی نہ دے. بار بار گفتگو کیا کریے. یہ کس نے کہا ہے کہ جب آپ کے سامنے بیٹھے تبھی آپ گفتگو کریے گا؟ جب دل ٹوٹے, جب دنیا آپ سے منہ موڑ لے, جب اپنے پرائے ہو جائیں, جب اپنا شہر پردیس بن جائے, جب غربت دامنگیر ہو جائے, جب پریشانیاں ہمیشہ دروازوں پہ کھڑی رہے, جب موت دستک دینے لگے, جب اپنے پرائے ہو جائیں, کوئی پہچاننے سے انکار کر دے, جب بیماریاں چاروں طرف سے گھیر لے, کہیں کوئی آواز سنائی نہ دیتی ہو, اولاد منہ موڑ لے, بیوی آپ سے دور ہونے لگے, شوہر آپ سے دور ہونے لگے, بھائی آپ سے دور ہونے لگے, خدا کی قسم بچھائیے مصلے کو, پڑھیے 2 رکعت نماز, ہدیہ کریے اپنے آقا, اپنے مرشد, اپنے امام, اپنے منجی کو, اور کہیے میرے آقا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے مولا آپ سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے. صبح کا بھٹکا تھا مگر شام واپس آ گیا ہوں. اے کریم ابن کریم, آپ کی ایک مسکان اور ایک تبسم پر کائنات میں واری کر دوں گا. باللہ العظیم, باللہ العظیم, امکان نہیں پایا جاتا کہ آپ اپنے امام کو بلائیں وہ نہ آئے. آپ اس سے بات کرنا چاہیں وہ آپ سے بات نہ کرے. جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے نا, جب آپ کی آنکھیں برسنے لگے, دل جب ٹوٹنے لگے, لہجے میں اور ہچکیاں بڑھنے لگے, سسکیاں بڑھنے لگے, اور ذہن کے پردے پر تصویر بننے لگے لفظوں کی, جو آپ کہتے جائیں, جب اس کا جواب جو ذہن میں آتا جاتا ہے, وہ امام آپ سے گفتگو کرے گا. یعضون علی یدیہم, اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں گے, اس لیے کہ بارہا دیکھا ہے, پہچانا نہیں ہے. صرف صبح کے بعد, ظہرین کے بعد, مغربین کے بعد, صرف ریڈیو کے کیل کی طرح سے اور اس کی ڈوری کی طرح سے انگلی کو ایک بار گھما دینے کا نام سلام نہیں ہے. سچ بتائیں آپ, میں پڑھوں گا, میں آپ کی خدمت کروں گا, لیکن ایک دل کی آواز ہے, میں اپنے جوانوں کے لیے جنہوں نے خواہش بھی ظاہر کی ہے, میں کوشش کروں ضرور اس پر ہر دن امام وقت کا تذکرہ کیا جائے. امکان نہیں پایا جاتا. جب آپ کسی تھوڑے سے بھی اپنے سے زیادہ پیسے والے کو سلام کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ بدلا ہوتا ہے. جب آپ کسی عالم دین کو سلام کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ بدلا ہوتا ہے. امام جمعہ جماعت کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو لہجہ اور اوپر چلا جاتا ہے. کسی مرجع تقلید کو اگر آپ سلام کر لیں تو آپ کا لہجہ اور بدل جائے گا. اللہ آپ کو اگر وہ موقع نصیب کر دے گئے, رہبر انقلاب یا سید ثانی حفظہم اللہ تعالیٰ کا اگر دیدار قریب سے ہو جائے,
تو سلام کی تو کیفیت یہ ہوگی کہ زبان بولے نہ بولے آنکھیں آپ کی بولنے لگے گی، جسم میں راشا آ جائے گا، آ کے کہیں گے قبلہ میں نے دیکھا بس میں روتا رہا، میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ تو جو ان سب کا امام ہے، جب آپ اسے سلام کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنے امام کو سلام کر رہا ہوں جو میری آواز کو سن رہا ہے اور وہ جواب دے رہا ہے، تو ایک بار ذرا گریے کے ساتھ سلام کر کے دیکھیں، ایک بار ٹوٹے دل کے ساتھ سلام کر کے دیکھیں۔ باللہ العظیم جو جواب کی جو لذت محسوس کریں گے، دنیا کی کسی لذت میں وہ لذت نہ ہوگی جو جواب امام اور سلام امام کے ساتھ لذت محسوس ہوگی۔ یہ جوانوں جب تنہائیوں میں بیٹھو تو اس وقت کوشش کرو، 1 سے 2 آزما کے دیکھو۔ ابھی میں چند دن ہوں یہاں پر، آج سے شروع کرو۔ رات 12 بجے جگ جاتے ہو نا، 1 بجے جگ جاتے ہو، کسی سبب دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ اتنی دیر بیٹھتے ہو، کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے؟ کبھی صرف 5 منٹ فرزند زہرا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی کوشش کرو۔ وضو کرو، مصلی بچھاؤ، نہ بچھاؤ مصلی، تنہائی میں بیڈ پہ ہو، کرسی پہ ہو، صحن میں ہو، کہیں بیٹھے ہو، اور بیٹھ کر کے ایک تسبیح پڑھو 100 صلوات کی، ہدیہ کرو۔ آقا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا امکان ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں؟ عزیزوں، کسی منتری، کسی وزیر، کسی صدر سے ملنے جاؤ گے مہینوں لگ جاتے ہیں، اپائنٹمنٹ لینے میں، وقت لینے میں، ٹائم لینے میں 3 منٹ سے 5 منٹ کا آپ کو وقت نہیں دیا جاتا۔ 24 گھنٹہ جو تمہاری آواز سننے کے لیے تیار ہے، جو تمہاری آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، جو تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جو تمہاری پریشانی میں پریشان ہو جاتا ہے، جو تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ایک بار بلا کے تو دیکھو۔ 4 دن ہوں، 5 دن ہوں، آزما کے دیکھو۔ جواب نہ ملے میں مذہب بدل دوں گا۔ اگر تمہاری باتوں کا، تمہارے سلام کا، تمہاری محبت کا جواب تمہیں نہ ملا تمہارے امام وقت سے، الہامی کیفیت میں تمہارا دل نہ ٹوٹا، میں مذہب بدل دوں گا۔ مگر آزما کے دیکھو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ امامے والوں سے صرف امام ملتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف مجتہد سے امام ملتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ صرف بڑے لوگ اور بہت بڑے دیکھنے والے مسجد بسانے والوں سے ملتے ہیں؟ تاریخ بھری پڑی ہے، کفاش، موچی جوتے ٹانکتا ہے کنارے، اور لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اس کفاش اور موچی کے پاس، یہ یوسف زہرا جا کے بیٹھا کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں آؤں گا واپس، میں آؤں گا اپنے، لیکن جی یار میرے دل کی آواز ہے، میں اپنے وجود سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جا کے بیٹھتے، امام گفتگو کرتے رہتے۔ ایک بار امام تشریف لائے اور اپنی نالین کو، اے میرے اللہ کاش وہ نالین مل جائے، میں اپنے سر پہ رکھ لوں، میں اس گرد اور خاک کو اپنے کفن میں لے جانے کے لیے تیار ہوں جو میرا میں وقت کے نالین اور جوتوں سے لگی ہوئی خاک ہو۔ آئے امام، اور امام نے اس سے کہا کہ یہ میرے نالین کو ٹانگ دو۔ اس نے نالین کو لیا، آنکھوں سے لگایا، رکھ دیا۔ جس کام میں مصروف تھا وہ کام کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد امام نے متبسم ہو کے کہا کہ فلاں میرے نالین کو ٹانگ دو۔ کہا کہ ہاں آقا، آپ سے پہلے کچھ کام ہے، میں اس کو انجام دے دوں، ابھی انجام دیتا ہوں۔ لکھا کہ دوسری تیسری بار امام نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی جلدی ہے، اس کو جلدی سے ٹانگ دو۔ اس نے نالین کو اٹھایا، سر پہ رکھ کے کہا کہ آقا اگر آپ امام وقت ہو کے حکم دیتے ہیں تو سب کچھ بالائے طاق ہے، اور اگر صرف آپ یوں ہی محبت میں فرما رہے ہیں تو آپ سے پہلے اور لوگوں کا نمبر ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا یہی وجہ ہے جو تمہارے پاس آ کے بیٹھا۔ پھر اس نے ہنس کے جملہ کا جو تاریخ لکھا، میرا کلیجہ بھرما جاتا، لرز جاتا پورا جسم۔ اس نے یہ کہا مسکرا کے کہ آقا اگر امام وقت ہو کے کہتے ہیں تو سر آنکھوں پر ہے، کوئی حکم ہی آپ کے حکم پر نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ یوں ہی کہتے کہ کر دو تو میں ابھی چیخ کے دنیا والوں کو بتاؤں گا، اے دنیا والوں آؤ، جس یوسف فاطمہ کے تم تلاش میں ہو یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے متبسم ہو کے کہا یہی تمہارا عمل مجھے پسند ہے، انصاف، علی اور عدالت۔ علی کا بیٹا ہے، عدالت پسند ہے، جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ میں آج دوپہر کی مجلس سے نکل رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور
میری چپل 2-3 لوگوں کے اوپر چپل پہ مجھے مجبوراً جانا پڑا. مجھے آپ اجازت دے دیں, میرا آپ کا حق ہے, میں نے آپ سے پوچھے بغیر اس پہ رکھ دیا ہے, میں معافی چاہتا ہوں. جن کا بھی ہو, میں تو پہچانتا بھی نہیں تھا, جن کے بھی چپل پہ ہو آپ اپنے دلوں میں مجھے اجازت دے دیں. نہیں معلوم کس کے اوپر رکھ دیا ہے میں نے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی چپل میری چپل نہ پڑتی, لیکن مجھ سے غلطی ہوئی. میں سب سے پہلے اللہ سے معافی اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. مزاج میں پاکیزگی پیدا کریے. کس نے کہا ہے کہ 40 دن آپ چلا کسیے؟ کس نے کہا ہے کہ آپ جا کے صرف اگر مسجد سہلا اور مسجد کوفہ میں بیٹھیں گے تبھی آپ کو امام ملے گا؟ دل کی پاکیزگی پیدا کریں, وہ میرا امام خود تمہارے دروازے پر آئے گا. میں شروع کروں. یوم ندعو کل اناس بامام, ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جب محشر میں صف لگائی جائے گی پہلے سے لے کر کے 12ویں امام تک, جو عہد امیر المومنین میں رہے ہیں وہ امیر المومنین کے صف کے پیچھے ہوں گے. جو عہد امامت امام حسن میں رہے ہوں گے وہ امام حسن علیہ السلام کے پیچھے ہوں گے. جو امام حسین علیہ السلام کے عہد امامت میں 5 سال 8 سال 10 سال رہے وہ امام حسین علیہ السلام کی صف میں ہوں گے. اسی طرح سے سب سے طولانی صف ہوگی عہد امامت کے لحاظ سے سرکار حجت کی. قرآن کا اعلان یہ اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامام, ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام میں نے کہا ہوگا, اگر آپ کو یاد, امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو, جو فرنٹ ہو, جسٹ فرنٹ آف یو, جو آپ کے آگے کھڑا اسے امام کہتے ہیں. فارسی میں آپ سے بہتر کون سمجھے, مجھے بعض جگہ پر سمجھانے میں پریشانی ہوتی. جو سامنے ہوتا اس کو پیش کہتے ہیں, پیش شما, پیش من, پیش او. جو سامنے اس کو پیش کہتے ہیں فارسی میں. عربی میں اس کو امام یا امام کہا جاتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, کیا کہنا اردو والوں کا, انہوں نے فارسی اور عربی دونوں ملا دیا. قبلہ آزاد صاحب تشریف فرمائے, ان کے لیے کہتے ہیں پیش امام, جبکہ فارسی کا پیش ہوتا, عربی کا امام. جو ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا. قرآن کا اعلان اللہ نے کیا یوم ندعو کل اناس بامام, ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آئیے میں تاریخ کے چیپٹر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. تاریخ نے لکھا ہے امام مدینے سے کوفے آئے ہیں, خلافت ظاہریہ کو شرف بخشا ہے. شرف بخشنے کے دوران 7 یا 9 لوگ, 2 روایتیں ہیں, اگر کم سے کم مانے 7 یا زیادہ 9 لوگ آئے امام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ علی ہم لوگ مدائن جانا چاہتے. مولا نے کہا کہ تمہیں کس نے روکا؟ کہا آپ کو ہم بتانے آئے تھے, اجازت لینے میں. ہم نے کہا بالکل جا سکتے ہو. جب وہ لوگ امام کی بارگاہ سے اٹھ کر کے آگے بڑھے تو امام نے مسکرا کے دوسرے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ مدائن کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں, یہ لوگ کسی اور ارادے سے جا رہے ہیں. آیت کو ذہن میں رکھیے گا, یوم ندعو کل اناس بامام, ہر ایک کو اس کے امام, اس کے رہبر, اس کے اگوا کے ساتھ بلائیں گے. یہ لوگ کسی اور ارادے سے جا رہے ہیں. یہ 7 کے 7 لوگ گئے, کوفے سے باہر نکلے. صحرا جو پڑا, جو میدان ڈیزرٹ جو پڑا, وہاں جا کر کے انہوں نے گوہ کا شکار کیا. پتہ نہیں گوہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. چھپکلی نما, اس سے ایک بڑے سائز کا ہوتا, سانپ کی قسموں میں سے ہوتا, لیکن وہ 4 پیر, اس کے گوہ. بس تو اللہ کا شکر ہے, آپ سروں کے ہلانے سے میں سمجھ گیا. انہوں نے گوہ کا شکار کیا. گوہ کے شکار کرنے کے بعد پتہ نہیں اس کے داہنے پنجے, بائیں پنجے, آگے یا پیچھے کسی ایک پنجے کو کھولا. گوہ کے شکار کرنے کے بعد اس کے پنجے کو کھولا. پنجے کو کھولنے کے بعد پہلے نے ہاتھ رکھا, دوسرے نے رکھا, تیسرے نے رکھا, چھٹے 7ویں نے ہاتھ رکھا. اس پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ علی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو غیب کا علم ہے. علی یہ کہتے ہیں, لوگ میدان ہیں, کوفے سے بہت دور ہیں. علی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو غیب کا علم ہے. ہم لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں اور علی کو خلافت سے ہٹاتے ہیں. ہم لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں اور علی کو ان کی خلافت سے ہٹاتے. مزاج پہچانیے کیا کرتے. یہ لوگ پہلے اپنے خلیفہ کا شکار پہلے کرتے ہیں, بیعت بعد میں کرتے ہیں. اتنی خاموشی سے نہ سنیں, ابھی 4 دن آپ سے ہمیں کام ہے. ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے امام کا, یہ اپنے خلیفہ کا شکار پہلے کرتے ہیں, بیعت بعد میں کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 لوگوں نے کہا کہ علی کو خلافت سے ہٹاتے ہیں اور اس کو اپنا ہم خلیفہ مانتے ہیں. مسکرائی امامت, علی کو ہنسنا آ گیا, ہنسی آ گئی اس بات پر. سچ کہتے ہو تم, اگر علی کو چھوڑو گے تو جانور ہی ملے گا, امام نہیں ملے گا. جیتے رہے, سلامت رہے.
سلامت رہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. اس لیے کہ تمہیں علی کو اگر چھوڑو گے تو تمہیں جانور کے علاوہ کوئی ملنے والا نہیں ہے، وہ چاہے 2 پیر والا ہو یا 4 پیر والا ہو. علی کی امامت کو چھوڑنے کے بعد ان حیوانوں کے علاوہ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں. انہوں نے اپنے خیال کے حساب سے ان کو ہٹایا، اس کی بیعت کر لی، ساتھ کے ساتھوں لوگ خوش. اپنے خیال کے حساب سے ایک خلیفہ ہم نے نیا بنایا ہے، اور بنا کر کے لوگ اپنے جو کام انجام دینا تھا انجام دے کر کے. آج کا دن تھا جو ہوتا قبلہ آپ کی ابتدا میں ہم سب نے نماز ادا کی، جمعے کا دن. امیر کائنات خطبہ دے رہے فراز ممبر کوفہ سے. مجھے نہیں پتا اس میں اللہ کرے کہ اکثریت آپ سب کی کوفے گئی ہو، اور اللہ کرے بار بار جائیں، جو نہیں جا سکے اسی سال زیارت پہ جائیں. جب آپ باب الصوبان سے داخل ہوں گے، جو فرنٹ سے دکھتا ہے، جہاں سے آپ تھوڑا آگے آتے ہیں تو وہ مقام کشتی نوح ہے، جہاں جناب نوح نے کشتی بنائی، پھر مقام تش تھوڑا پیچھے، اور پھر وہاں سے آپ کھڑے ہو کے اسٹریٹ دیکھیں گے تو ممبر ایک دم صاف دکھتا ہے. جیسے چچا بیٹھے تو وہ وہاں سے آنے والا اگر آدمی سیدھے آئے گا تو سیدھے ممبر دکھتا ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون موبائل میں دیکھ رہا ہے، کون مسکرا رہا ہے، کون ایک آنکھ سے مجھے دیکھ رہا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں. وہ آپ کو نہیں پتا نا کہ آپ کے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے. بڑا کلیجہ مضبوط کر کے یہاں دیکھنا. بعض تو اتنے انصاف مزاج بلکہ اتنے عدالت پسند ہوتے ہیں کہ مولانا کو بھی دیکھتے تو ممبر پہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. وہ لوگ جیسے ساتھ کے ساتھوں داخل ہوئے، مجمع تو علی کو دیکھ رہا ہے نا، لیکن علی کی نظر سب پر ہے. مجمع تو صرف علی کو دیکھ رہا، لیکن علی کائنات کو دیکھ رہا. ان آنے والوں میں یہ ایسے بھی ہیں جن کے ابھی نئے نئے خلیفہ چن کر کے آئے ہیں، تازہ تازہ امام بنا کے آئے ہیں گیٹ سے ہوئے، درب سے اندر ہوئے، دروازے سے اندر آئے، صحن میں آئے، صحن سے شہنشین تک آئے، شہنشین سے اب اتنا قریب آ گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، آواز اور باتوں کو سن سکیں. جیسے انہوں نے مسجد میں پہلا قدم رکھا جہاں پہ محراب ہے میرے کائنات کو، جو محراب بھی ممبر بھی، جیسے یہ لوگ قریب جب آ گئے، ایک بار علی بولتے بولتے رکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوما ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. علی نے کچھ نہیں کہا، صرف آیت پڑھی، یہ ساتھ کے ساتھ گرے اور بے ہوش ہو گئے. یہ ساتھ کے ساتھ گرے اور بے ہوش ہو گئے. علی نے آیت پڑھی تھی، یہ بے ہوش ہو گئے. ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کچھ جیتے جی مر جاتے ہیں. ہم تو نام کسی کا نہیں لیتے نا، سیدھے سیدھے ہم کہتے ہیں کہ صاحب کوئی صاحب تھے انہوں نے ایسا کیا، کوئی صاحب تھے انہوں نے ایسا کیا. اچھا آگ آپ کو کیوں لگتی؟ کوئی صاحب آپ ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ ہے ان سے؟ میں نے نام تو نہیں لیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں. تو جب آپ سمجھ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں تو ان کو برا بھی تو کہیے جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. میں آسان کر دوں اور اپنی بات کی دعوے کی دلیل یہ کر دوں، دعوے کی دلیل یہ پیش کر دوں کہ اگر انسان مجرم نہیں ہوتا تو اس کو دھڑکا ہی نہیں. اگر یہاں نہیں یہاں یہ تو پاکیزہ جگہ امکان نہیں پایا جاتا. کسی اجتماع میں، کسی فنکشن میں کسی کا موبائل گر جائے، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ لفظ کو استعمال، گر جائے، سلپ ہو جائے جیب سے، کسی ایک صاحب کو مل جائے، کسی آپ شادی کی تقریب میں، فنکشن میں، جب یہ متوجہ ہو کہ میرا موبائل جو ہے وہ سلپ کر گیا نہیں ہے، تو پریشان ہو کر جو اپنی فیملی کے دوست جو ہوتے ہیں ان سے پوچھ، ارے میرا موبائل کہیں گر گیا، تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ سب پریشان ہوتے. یہ بات وہاں کے مینیجر اور مینجمنٹ تک پہنچ جائے کہ بھائی فلاں صاحب کا وہ اہم آدمی ہے اور ان کا بڑا مہنگا موبائل تھا، وہ گر گیا ہے اور کسی صاحب کو ملا ہے. پہلے تو بہت مؤدبانہ اعلان کرتے، بھائی فلاں اس ماڈل کا موبائل اگر کسی کو ملا ہے تو وہ یہاں تک پہنچا دے. 2 بار 4 بار آواز نہیں پہنچی، پھر وہ جو ڈیک کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا اس پر اعلان کیا گیا کہ بھائی اس ماڈل کا موبائل کے صاحب کا گر گیا، اگر کسی کو ملا ہو تو جو فن تاریخ پڑھتا ہوں میں کچھ اور نہیں، کسی صاحب کو اگر ملا ہو تو فلاں صاحب تک پہنچا دیں یا لا کے یہاں کے مینیجر تک پہنچا دیں. اس میں اگر 1000 لوگ ہیں تو 999 لوگوں کو کوئی نوٹس ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بھائی مجھے نہ ملا ہے نہ مجھے ٹینشن ہے.
لیکن ایک آدمی کو دھڑکا ہوگا جس نے اعلان کے بعد بھی موبائل واپس نہیں کیا ہے. تاریخ پڑھوں 999 کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس ہے، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، ان کو کوئی دھڑکا ہی نہیں. ایک کا دل تیز دھڑکنے، ہارٹ بیٹنگ اس کی تیز ہو جائے گی کہ صاحب اعلان. آخر میں جب یہ دیکھا کہ شریفت مندانہ اعلان پر نہیں مانتے ہیں لوگ، تو اعلان یہ کہ جا گیٹ بند کرو، گیٹ بند کرو، اور ایک ایک آدمی نکلے گا، پوری چیکنگ ہوگی. اب جو سب سے زیادہ پریشان ہوگا کون؟ وہی ایک جس کے پاس یہ ہے نا. میں تاریخ پڑھوں گا. ایک وہی پریشان ہوگا جس کے پاس ہے. اتنے اعلان کے بعد، شرافت مندانہ اعلان کے بعد اب تک یہ دینے پر تیار نہیں ہوا تھا. دھڑکا کس کو ہوتا ہے؟ جو مجرم ہوتا ہے. ڈرتا کون ہے؟ جو مجرم ہوتا ہے. تاریخ نے لکھا کہ کچھ لوگ میں کیا کروں، میرا حافظہ کمزور، کچھ لوگوں نے، آپ پڑھ لیے گا تاریخ میں، کچھ لوگوں نے پلان یہ کیا کہ رسول کی اونٹنی کو پہاڑ سے گرا دیں گے، حادثہ کہہ کے یہ بات ہو جائے گی کہ رسول بھائی حادثہ ہوا، اونٹنی جو بدک گئی تھی وہ گری اور رسول کا انتقال ہو گیا ہے. یہ پلان ان لوگوں نے پورا کیا، اور کب اور کہاں اور اتنے سے اتنے منٹ پر یہاں سے یہاں ہوگا اور ایسا کر دیا جائے گا. یہ پورا پلان کیے تھے. پیغمبر جب اس موڑ پر، اس درے کے آس پاس پہنچے اس اونٹنی کے ساتھ، یہ سارے لوگ اب جتنے بھی رہے ہو تعداد آپ دیکھ لیجئے گا، یہ لوگ تاج میں بیٹھے تھے کہ جیسے وہاں پہنچیں گے رسول کی اونٹنی کو بتکا دیں گے، وہ گرا دے گی. ایک بار بجلی چمکی. آپ نہ ڈریے، آپ کے لیے تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں. ایک بار بجلی چمکی، اتنی تیز چمکی کہ رسول نے ان سب کو دیکھ لیا. اگرچہ رسول کو اندھیرے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے. نبوت اس نے تو شب ہجرت بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیا تھا. اے کاش آپ تک یہ بات پہنچ جاتی. اسے اندھیرے، بجلی اور اجالے کی ضرورت نہیں تھی. بجلی تو اس لیے چمکی تھی ان لوگوں کے لیے کہ تم سمجھ جاؤ تمہیں دیکھ لیا گیا ہے. یا علی میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں. یہ تو انہیں سمجھانے کے لیے چمکی تھی کہ تم متوجہ ہو جاؤ، جو پلان کر رہے ہو نا تمہیں دیکھ لیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ اونٹنی صحیح و سالم وہاں سے گزر گئی. جب رسول بیٹھا ہوتا ہے تو اونٹنی بہت قابل قدر ہوتی ہے. جب رسول کسی اونٹنی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس اونٹنی کو چومنے اور سلام کرنے کا جی چاہتا ہے. لیکن اگر اونٹنی پہ اونٹنی بیٹھ جائے تب صلوات بھیجائے محمد و آل محمد پر. جیسے بجلی چمکی، انہیں بتانے کے لیے تمہیں دیکھ لیا گیا. دھڑکتا دل چور کا ہے، ڈرتا چور ہے، ڈرتا مجرم ہے، گھبراتا مجرم ہے، پریشان مجرم ہوتا. جیسے چمکی بجلی، انہیں بتانے کے لیے تمہیں دیکھ لیا گیا. ہو گئی صبح. رسول نے حذیفہ یمان سے، راویوں نے لکھا کسی اور بھی صحابی سے، شاید جناب سلمان سے بھی، ان چند لوگوں کے نام بتا دیے تھے. اور ان لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ رسول نے نام بتایا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ یہ چند لوگ آئے، اسے کہتے ہیں کہ سنو رسول میرا نام تو نہیں بتا رہے تھے. میں اور کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ رسول میرا نام تو نہیں بتا دے. قبلہ رضی اللہ تعالی عنہم، اگر آپ وہاں نہیں تھے تو دھڑکا کس بات کا ہے؟ صلوات بھیجائے محمد و آل محمد پر. لہذا اللہم صلی علی محمد. ہم خوف اس لیے نہیں کھاتے کسی چیز سے، اس لیے کہ نہ ہم کسی کے حق کے مجرم ہیں نہ شریعت کے مجرم ہیں. ہم لٹاتے ہیں، لوٹتے نہیں ہیں. ہم کھلاتے اور بانٹتے ہیں، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، آپ کا حافظہ اگر ساتھ دے رہا تو ذہن میں دہرائیے گا، اور نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دوں. دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں. اگر کسی کی نظریں بچا کے کسی کی جیب سے کچھ نکال لیا جائے تو چوری ہے. اس کو پتہ نہ چلے اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لی جائے تو چوری ہے. اس کو پتہ نہ چلے اس کے نگاہوں کے سامنے سے ادھر سے ادھر کچھ کر دیا جائے تو چوری ہے. اسے چوری کہتے ہیں اردو میں. لیکن اگر جانتا ہو، گھر میں گھس کے، دکان میں جا کر کے کسی کے، میں ایک تاریخ پڑھنے جا رہا ہوں، کاش آپ تک بات پہنچ جائے. اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے زبردستی اگر اس سے اس کا مال چھین لیا جائے تو اب یہ چوری نہیں ڈکیتی ہے.
آئے ہائے کاش آپ تک بات پہنچ جاتی. نگاہیں بچا کے اٹھائے جائے تو چوری ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر اس کا مال ہڑپا جائے, اس پہ قبضہ کیا جائے تو ڈکیتی ہے. دن دوپہر اگر شہزادی کے مال پر ڈاکہ ڈالا جائے تو فدق میں چوری نہیں ہوئی تھی, ڈاکہ ڈالا گیا تھا. ہم تو میدانوں کے عادی ہیں, نہ غاروں میں چھپتے ہیں نہ رات میں روتے ہیں. اور ایسے علی کے ماننے والے ہیں جو ببانگ دہل اعلان کرتا تھا, مجھے اس بات کا خوف نہیں, میں موت پہ جا پڑوں یا موت ہم پر آ پڑے. ایک دن پہلے جس علی کی شہادت کی تاریخ گزری ہے, ابھی تو اردو میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لحد میں ابھی تو جسم ویسے ہی صبح قیامت تک رہے گا تر و تازہ ہے. اردو میں ایک لفظ استعمال کر ابھی تک تو کفن بھی میلا نہ ہوا ہے. دنیا کو نہیں, کچھ دنیا داروں کو علی برداشت نہیں ہوتا ہے. علی کی تلوار چلے یا زبان, دنیا ہمیشہ ساکت اور خاموش رہتی ہے. جو علی کے تلوار کی مار کھا رہے تھے, اس کے ناپاک اولاد نے کہا یہی تھا کہ کاش بدر کے ہمارے ہوتے بزرگ تو کہتے کہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. اور جو علی کے فضائل کی مار کھا رہے تھے, ساری حدیثوں کو یہاں سے لے کر کے وہاں منتقل کر رہے تھے. لیکن ایک بار جب بنی امیہ کے منہ بولے بیٹے نے, اس خاندان کے منہ بولے نے اپنا ایک میلہ لگایا تھا, 700 کرسی نشینوں کو بیٹھایا تھا, اپنے کربلا کے فتح کا جشن منانے کے لیے بیٹھایا تھا, سارے سفیروں کو ممالک کے بلایا گیا تھا, بڑے بڑے صاحبان اقتدار کو بلایا گیا تھا, وقت کا مالک تھا جو مسند پر بیٹھا ہوا تھا, اپنا جشن منانا چاہ رہا تھا. اور ایک بکے اور بکے ہوئے مفتی اور خطیب کو, منہ زور بولنے والے مقرر کو اس لیے پیسے دے کر کے یہاں بلایا گیا تھا کہ منبر پہ جاؤ بنی امیہ کی تعریف کرو, آل ابی سفیان کی تعریف کرو. وہ آیا اور آنے کے بعد جاتا ہے منبر پر, اس کے منہ میں جو آیا بکتا چلا گیا. جب وہ اس کے جتنے سکوں میں جان تھی اس وقت تک وہ بکتا اور بولتا رہا اور بھونکتا رہا, تو ایک بار سید سجاد وقت کا علی, اس نے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا, کمر میں پڑے ہوئے لنگر کو ایک بار اپنے جسم کو نیزہ بناتے ہوئے ایک بار یزید سے کہا یا یزید تو مجھے اجازت دیتا ہے ان اسعد علی هذه العوض, آوت میں تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا آوت کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں. کیا فصاحت ہے علی زمان کی, کیا فصاحت علی کے پوتے کی, کیا بلاغت, کیا کلام اور لفظوں اور شبدوں کا چناؤ ہے حسین کے بیٹے کے. مولا یہ منبر ہے, مسجد میں رکھا ہوا ہے, بولنے والا مقرر و خطیب ہے, آپ فرما رہے لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤ. بتانا یہی چاہے اگر یہاں سے آل ابو سفیان کے لیے بولا جائے تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے, علی کے لیے بولا جائے تو منبر ہے. پہلے زینے پہ, دوسرے زینے پہ, تیسرے زینے پہ نہیں بلکہ کہوں پہلے کو روندا, دوسرے کو روندا, تیسرے کو روندا. وہاں جا کے بیٹھا اس عرشے پر, اس شمارے پر جہاں دادا بیٹھا کرتا تھا. اور سب سے پہلے حمد و ثنا الہی, وقت نہیں بالکل وقت ختم ہو رہا, اگر یاد رہا تو کل. حمد و ثنا الہی کے بعد پہچانوایا, جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں کون ہوں. میں کوشش کروں گا کل انشاءاللہ اگر یاد رہا. بول رہا ہے علی, ابو سفیان کے خیمے میں سکوت, جمود, زبانیں گنگ ہو گئی ہیں, آنکھیں روشنی ختم ہو گئی, دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اقتدار کو ختم کر دیا, دل و دماغ و شعور و ادراک کو. مجبور ہو گیا, بلاؤ مؤذن کو, اذان دلاؤ. ان کے مزاج کو پہچانے, یہ جب اپنے لیے بھوکوانا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے خریدتے کہ بھوکے گا کون. اور جب علی کی مدح شروع ہوتی ہے ممبر سے تو بے وقت اذان دلاتے. ایک بار امامت مسکرائی, خلافت تو پہچان لے کہ اگر تجھے روکنا ہے اور ہماری زبان کو تھوڑی دیر کے لیے سکوت میں بدلنا ہے تو یہ زبان رک نہیں سکتی ہے. اگر محمد کا نام آ جائے, علی کا نام آ جائے تو چپ ہو جائیں گے. اور جس اذان کو تو ختم کرنا چاہتا تھا آج اسی اذان کو دلانے پہ تو مجبور ہو گیا ہے.
پھر امام نے، میں کیا کروں، امام نے اپنا پورا تعارف کرایا، خطبہ آج تک محفوظ ہے، التجا کروں گا جاتے جاتے آج کی اس مجلس کو ختم کرتے کرتے، اے میرے عزیزو، اے میرے بھائیو، بچوں کو جتنا چاہیے پویم رٹائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہسٹری، اتہاس، تاریخ بتائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پڑھیں بچوں کو، اچھی بات ہے، ترقی کرنا چاہیے، جو چاہیے آپ انگلش میں رٹا دیجئے، ہندی اور اردو میں آپ سکھا دیں، لیکن جن کا حافظہ اچھا ہے اور نہیں بھی اچھا ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ سید سجاد کا خطبہ انہیں یاد دلائیے، شہزادی کونین کا خطبہ انہیں حفظ کرائیے، زینب کبریٰ کا خطبہ انہیں حفظ کرائیے، اس لیے کہ سر محشر کیا اچھا ہوگا، جذباتی جملہ، کیا اچھا ہو کہ سر محشر سارے ائمہ ہوں اور آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسہ کھڑا ہو کر کے تمام ائمہ کے سامنے سید سجاد کا خطبہ اسی لہجے میں بولے، اور رسول کہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا پوتا ہے، یہ کس کا نواسہ ہے، آپ ہاتھ جوڑ کہیں گے سرکار یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسہ ہے۔ بچوں کی ایسی تربیت کریے، حفظ کرائیے، یاد کرائیے ان چیزوں کو، جملات کو، ان فقرات کو، اس لیے کہ آج میں اس علی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ سننے میں تو بہت آسان لگے گا، لیکن اگر احساس کریے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا، جو 40 سال تک حسین پر روتا رہا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، ان کے گریے کی جب آواز بلند ہوتی ہے تو میری روح کو سکون مل جاتا ہے، اور میں کیا، میری حیثیت و بذات کیا، اصل تو شہزادی آپ کے لیے دعا گو ہوتی ہیں، ایک کوکھ جلی ماں ہے جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے، ایک وہ جس کی گود میں ہمیشہ ایک بچے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، اس پہ رو جو ہمیشہ اصغر کو یاد کر کے روتی رہی ہے۔ ایک احساساتی جملہ کہوں، میری ماں بہنوں جانتی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ جس پہلو میں جس طرف بچہ لیٹا ہوتا ہے ماں اس طرف کروٹ نہیں بدلتی ہے۔ بچہ جس طرف لیٹا ہوتا ہے ماں اس طرف کروٹ نہیں بدلتی۔ کیا کہہ دیا شاعر نے، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس اصغر ہے۔ اتنے سال تک یا سید سجاد 40 سال تک روئے ہیں، یا صدیوں سے میرا امام وقت رو رہا ہے اپنے جد پر۔ امام سجاد باپ پہ روئے تھے، امام زمانہ اپنے جد پر رو رہے ہیں۔ آپ تو ابھی مجلس سے اٹھیے گا، گھر جائیے گا، سکون سے سو جائیے گا، لیکن سچ بتائیں آپ کو، ہائے رے میرا امام جب پانی دیکھتا ہے تو باپ کو روتا ہے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا، دنیا کے استاد انصاریان کے جملے میں نقل کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا، روزے دار ہو یا نہ ہو، دنیا کا ہر مسلمان جیسے ہی بیٹھتا ہے افطار کے سامنے، اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ دنیا کا ہر مسلمان افطار پہ بیٹھ کے خوش ہوتا، ہائے رے میرے سید سجاد، جیسے پانی دیکھا گریہ کرنا شروع کیا، اتنا روتے کہ آنسو سے پانی بزا۔ یا رب ان ابن رسول اللہ قتلوہ عطشانا، اے میرے اللہ فرزند رسول کو پیاسا مار دیا گیا ہے۔ پانی دیکھا تو امام پر گریا، نرم بستر دیکھا تو امام پر گریا۔ واقعات تو تاریخ نے یہی لکھا ہے نا کہ امام جب کبھی بھی بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے ذبیحوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، کہیں سر بریدہ کسی دمبے کو امام دیکھ نہ لے۔ اور آپ کے ذہنوں سے قریب کر 2-3 جملہ کو، تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بار امام گزر رہے تھے بازار سے قصابوں کے، وہ متوجہ نہیں ہو سکا کہ امام آ رہے ہیں، وہ ابھی ذبح بس کرنے جا رہا تھا، امام نے کہا بھیا ایک منٹ، فرزند رسول فرمائیے کیا حکم ہے مولا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اسے پانی پلایا ہے؟ آواز گریہ بلند کریے، سجاد مولا آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس نے کہا مولا ہماری رسم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے،
جب تک اسے پانی نہ پلا لے کربلا کا رخ کیا بابا جانور بھی ذبح کیا بابا جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پانی پلا دیتے بابا آپ کو پیاسا مار ڈالا گیا پانی دیکھا امام یاد آیا 25 محرم امام کی شہادت کی رات دن ہے زہر دغا سے شہید میں 2 جملے زہر دغا سے امام کو شہید کیا گیا 5 امام نے غسل دیا لیکن برداشت کریں گے آپ برداشت کریں گے میں نے روایتوں میں پڑھا کہ ہر امام کی پشت پر ہر امام کی پشت پر 11 اماموں تک 11 امام کے ہر امام کی پشت پر گھٹے کا نشان ہے اور جب موجودہ امام سے غسل دینے والے سے پوچھا گیا تو امام نے کہا ہر امام نے یہ جواب دیا کہ بابا رات میں بوریوں کو لاد کے غریبوں تک پہنچاتے تھے اس غذا کا اس روٹیوں کا اناج کا بوجھ تھا اتنا کہ پیٹھ پر گھٹے کے نشان یہ ہر امام کے لیے مگر اس امام کی کیفیت کچھ اور بدلی ہوئی ہے 5 امام کہتے ارے میں جب بابا کو کروٹ دے کے غسل دے رہا تھا میری باپ کے پشت پر ابھی تک دروں کے نشان اللہ ان آوازوں میں رحمت نازل کر آوازوں کو بلند کریے کبھی امام پر ہوتے ہوئے نہ شرمائیے امام زمانہ اے مولا یہ آپ کے جد کے ماتمدار ہے اے آقا نواز شمین کا نام لکھ دیجئے گا اے مولا نواز شمین کا نام لے لیجئے گا 5 امام نے غسل دیا اجلا کفن پہنایا 4 اور 5 دونوں امام کربلا میں موجود تھے مولا اپنے باپ کو غسل تو دے رہے ہیں نا کفن تو پہنا رہے آپ کو یاد ہے آپ کے باپ کی میں جب روح نکلنے والی تھی تو زینب کبریٰ نے تو یہی کہا تھا یا جواد آخی اے جانے برادر میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں اے پھوپھی اماں انہوں نے اپنے کشتہ ہے نچس کو دفنا دیا ہے فرزند دے کے فاطمہ کا جنازہ پہ گور و کفن پڑا ہے جنازہ بڑی شان سے اٹھا کاندھوں پہ اٹھایا گیا لیکن ہائے حسین کا جنازہ تیروں پر معلق رہا ہے بس 2 جملے 5 امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ لے گئے 4 امام کو سپرد لحد کیا مولا یہ سنت تو آپ نے یقیناً انجام دی ہوگی اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جو مردے کو لحد میں لٹا دیتے ہیں تو بندے کفن کھول دیتے ہیں چہرے کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں اے مولا محمد باقر آپ نے 4 امام کے ساتھ بھی یہی کیا نا لحد میں لٹانے کے بعد بندے کفن کو کھولا چہرے کو قبلہ رخ کر دیا ہائے رے میرا امام سید سجاد جب 12 محرم کو تمام جنازوں کو دفن کیا تو ایک بار بنی اسد والوں سے کہا ارے تمہارے پاس بوسیدہ چٹائی ہے آقا کیا کریں گے لے کر کے آؤ جب لے کے آئے برداشت کریں گے حسین کے پامال شدہ لاشے کو فلفا بحسیرین چٹائی میں لپیٹا لحد میں لے کے اترے جیسے 2 جملہ اللہ ان آوازوں پر رحمت حاصل کرے میرے لیے دعا کریے گا جیسے لحد میں رکھا ایسا گریا کیا زمین کربلا ہل گئی چاہنے والوں نے کہا مولا عباس کے بازو یاد آ گئے اکبر کا سینہ یاد آ گیا اصغر کا گلا یاد آ گیا امام نے بس رک کے ایک جملہ کہا سب یاد ہے لیکن سنت یہ ہے بندے کفن کھول کے چہرے کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں کہاں سے لاؤں باپ کا سر نو کے نیزہ پہ سجائے روتا چلا گیا بیمار کربلا اے بابا جوان بیٹا شرمندہ